بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم نوعا عامل المفعول المطلقی. سوال نمبر 109 میں فرماتے ہیں مفعول مطلق کے عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ مفعول مطلق پہ عمل کرنے والے عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ آئے جواب نمبر 109. ساتھ خوشخبری کے یہ سالانہ پیپر میں آیا ہے، اس کو اچھی طرح سننا ہے اور آگے شیئر کریں تاکہ کیا ہے اگر کوئی تیاری کرنا چاہے تو ہو سکیں کیا ہے اس سال کے امتحان میں یہی آ جائے، ممکن ہے. سوال نمبر 109 کے جواب میں فرماتے ہیں عامل المفعول المطلق ثلاثۃ انواع. مفعول مطلق کے عامل کی 3 قسمیں ہیں. الفعل و مفعول مطلق کا عامل فعل ہو سکتا ہے، والوصف اور شبہ فعل ہو سکتا ہے، والمصدر اور مصدر عامل ہو سکتا ہے. اب ان میں سے ہر ایک کی مثال، یعنی آپ کو پتہ چل گیا مفعول مطلق پر عمل کرنے والے عامل کی 3 قسمیں. نمبر 1 فعل عمل کرے گا مفعول مطلق میں. نمبر 2 شبہ فعل عمل کرے گا. شبہ فعل سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ ہیں. اچھا، والمصدر اور مصدر عمل کرے گا. تو یہ 3 عامل ہو گئے، فعل، شبہ فعل اور مصدر. وصف سے مراد یعنی اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ ہے تو ان کو شبہ فعل بھی کہتے ہیں. نحو فرحت فرحا، میں خوش ہوا خوش ہونا. اب فرحتو جو ہے یا فرحتو فرحتو میں خوش ہوا، فرحن خوش ہونا. فرحتو فرحن میں خوش ہوا خوش ہونا. فرحتو فعل و فاعل ہے اور یہ عامل ہے فرحن مفعول مطلق کا. مفعول مطلق کو نصب دیا ہے. اچھا، کس نے دیا؟ فرحتو فعل نے. اب اس مثال میں عامل کیا ہے؟ مفعول مطلق کا فعل ہے فرحتو. آگے چلو. ورأیتک، اور میں نے تجھے پا لیا مجتہداً کوشش کرنے والا. اجتہاداً کوشش کرنا. اب رأیتو فعل ہے کا اس کے لیے مفعول اول ہے چونکہ افعال قلوب میں سے ہے نا. مجتہداً اس کے لیے مفعول ثانی ہے. اب مجتہداً یہ اسم فاعل ہے، یہ وصف ہے. اس نے اجتہاداً مصدر مفعول مطلق کو نصب دیا ہے چونکہ یہ وصف ہے، شبہ فعل ہے مجتہداً. جہادہ کو باب افتعال میں لے جائیں تو اجتہدہ یجتہدو اجتہاداً اور اسم فاعل آئے گا مجتہدن. اب یہاں رأیتو کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے تو مجتہدن ہو گیا. اب مجتہدن نے اجتہاداً کو نصب دیا مفعول مطلق کے طور پہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ وصف کی مثال ہے، شبہ فعل کی مثال ہے. مجتہداً وصف اور شبہ فعل ہے. اس نے اجتہاداً مفعول مطلق کو نصب دیا. آگے چلو. مصدر کے عامل ہونے کی مثال، وَسُرِرْتُ بِجِدِّكَ جِدًّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، میں خوش ہوا بِجِدِّكَ تیری کوشش کرنے سے، جداً کوشش کرنا، فی طلب العلم علم کے طلب میں، بہت زیادہ کوشش کرنے پر میں خوش ہوا. اچھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اب دیکھو یہاں کیا ہے، سررتو فعل و فاعل ہے، بجدِّكَ جار با جار، جدی مجرور، جدی مضاف کا مضاف الیہ. اور اب یہ جدی جو ہے مصدر ہے، اس نے نصب دیا کس کو؟ جداً مفعول مطلق کو. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی مصدر عامل بنا کس کا؟ جداً کا. اس نے نصب دیا. لہذا یہ کیا ہے؟ مصدر کے عامل ہونے کی مثال ہے. اب انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہ جداً مفعول مطلق ہے بھی جدِّکَ کے لیے، یعنی جدِّکَ کے لیے مفعول مطلق ہے. آگے چلو. حاضی فائدۃ یشترط فی الفعل. اب کہا تھا نا
مفعول مطلق کے عامل 3 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلے فعل ہے۔ اب اس فائدے میں فرما رہے ہیں یشترط فی الفعل، مفعول مطلق کے عامل فعل ہونے کی صورت میں فعل میں شرط رکھی جاتی ہے کہ ان یکون متصرفا تاما، اس فعل کا متصرف ہونے کی شرط رکھی جاتی ہے، یعنی فعل جامد نہ ہو، متصرف ہو، تاما، اور اس فعل کے تام ہونے کی شرط رکھی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، وہ ناقص نہ ہو۔ ناقص ہو تو پھر مفعول مطلق پہ عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح جامد ہو تو پھر مفعول مطلق پہ عمل نہیں کرے گا فعل۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جاتا ہے ما احسن زیدن حسنا، یوں نہیں کہا جا سکتا ہے، چونکہ حسناً کہہ کے مصدر لا کر ما احسنہ نے اس کو نصب دیا ہو، ایسا نہیں ہے، چونکہ ما احسنہ زیدن یہ فعل جامد تھے، لہٰذا یوں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا غلط ہے، پھر بھی معنی کروں گا تو کیا بنے گا؟ ما احسنہ زیدن، کس چیز نے زید کو اتنا خوبصورت بنا دیا؟ حسناً، حسین ہونا۔ اچھا مثال غلط ہے تو معنی درست نہیں ہے نا، آگے چلو۔ ولا کن تو فی الحدیقۃ کونا، میں نہیں تھا باغ میں کوناً ہونا۔ اب کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ بھی غلط ہے، چونکہ مفعول مطلق کے عامل فعل میں شرط ہے کہ وہ تام ہو، یہ کنتا جو ہے یہ ناقص ہے، لہٰذا کوناً مفعول مطلق پہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 2 شرطیں یاد رکھنی۔ آگے چلو، وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَصْفِ، اور وصف کے عمل کرنے میں شرط رکھی جاتی ہے، کس پر؟ مفعول مطلق پر، ان يدل على حدث، کہ وہ وصف کیا ہے؟ کسی حدث پر دلالت کرے، یعنی کیا مطلب؟ کسی کام پر دلالت کرے، کسی کام کے سرزد ہونے پر دلالت کرے، یہ شرط رکھی جاتی ہے۔ فلا يعمل افعل التفضیل، بس افعال التفضیل جو ہے مفعول مطلق پہ عمل نہیں کرے گا۔ ولا صفت المشبہۃ، اور صفت مشبہہ بھی عمل نہیں کر سکتی ہے مفعول مطلق پہ، چونکہ صفت مشبہہ ثبوت پہ دلالت کرتی ہے، اسی طرح افعال التفضیل نے وہ حدث پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ فضیلت پہ دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہ دونوں مفعول مطلق پہ عمل نہیں کر سکتے۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جا سکتا ہے انت اکرم الناس کرما، تو جو ہے لوگوں میں سے سب سے معزز ہیں، کرما ازحیث ہے، در حال کرمن یعنی باعزت ہونا، لوگوں میں تو سب سے زیادہ باعزت ہے، باعزت ہونا یوں نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ولا انت کریم کرمن، تو کریم ہے، کریم ہونا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، چونکہ صفت مشبہہ جو ہے وہ ثبوت پہ دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، حدوث پہ نہیں، لہٰذا یہ مفعول مطلق پہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ افعال التفضیل یہ کیا ہے؟ موصوف کو فضیلت دینے پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہ بھی حدث پہ دلالت نہیں کرتا ہے، لہٰذا یہ بھی مفعول مطلق کو نصب نہیں دے سکتا ہے۔ اب تیسری چیز، تیسرا عامل مصدر تھا، اس کے بارے میں کیا شرط ہے دیکھتے ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَصْدَرِ، مصدر کے مفعول مطلق پر عمل کرنے میں شرط رکھی جاتی ہے ان یکون مماثلا للمفعول المطلق، مصدر کا ہم مثل ہونا ہے مفعول مطلق کے، لفظاً از حیث لفظ و معناً از حیث معنی، یعنی لفظ بھی مفعول مطلق جیسا ہو مصدر کا، اور کیا ہے معنی بھی کیا ہو، یعنی دونوں کا ایک ہو۔ وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلُكَ، مگر ان جیسی مثال، يُعْجِبُنِي إِيمَانُكَ تصدیقاً، مجھے تعجب میں ڈالا تیرے ایمان لانے نے، تصدیقاً تصدیق کرنا، وَجُلُوسُكَ، اور مجھے تعجب میں ڈالا تیرے بیٹھنے نے، قعوداً بیٹھنا۔ اب یہاں جو ہے تصدیقاً مفعول مطلق، اچھا مفعول مطلق کس کے لیے؟ مصدر ایمان کے لیے، تو یہاں جو ہے جلوس ہے مصدر ہے،
اور کیا کہتے ہیں قعوداً مفعول مطلق ہے اس کے لیے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے کس طرح سے ہے، تو فرماتے ہیں مصنف فمن باب النیابتی کما سترا، ان مثالوں میں جو ہے تصدیقاً اور قعوداً کا مفعول مطلق ہونا، ایک کا جلوس کے لیے یعنی قعوداً کا جلوس کے لیے مفعول مطلق ہونا، اور تصدیقاً کا ایمان کے لیے مفعول مطلق ہونا، یہ فمن باب النیابتی نیابت کے باب میں سے ہے، کما سترا جیسا کہ عنقریب آپ دیکھ لیں گے، یعنی آپ دیکھ لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تصدیقاً اور قعود کا مفعول مطلق ہونا، یہ مفعول مطلق کے نائب ہونے کے باب میں سے۔ اصل میں مفعول مطلق یہاں کیا ہے، مصنف کے نزدیک محذوف ہے۔ وہ کس طرح ہے، یوں ہے کہ یعجبنی ایمانک ایمانا تصدیقاً، اسی طرح وہ جلوسک جلوساً قعوداً، اس طرح ہے۔ لیکن کیا ہے، مفعول مطلق کو حذف کر کے اس کی صفت کو اس کی جگہ میں قائم کر دیا ہے۔ اب آگے چلیں، اس کا معنی کروں مثال کا، یعجبنی ایمانک تصدیقاً، مجھے تعجب میں ڈالے گا تیرے ایمان لانے نے، تصدیقاً یعنی تصدیق کرنا، و جلوسک اور تیرے بیٹھنے نے، قعوداً بیٹھنا، یہ مجھے تعجب میں ڈالے گا۔ آگے چلو، سوال نمبر ہے 110، ای شیء ینوب عن المفعول المطلق المؤکد، کون سی چیز نائب ہوتی ہے مفعول مطلق مؤکد سے؟ جواب نمبر 110، ینوب عن المفعول المطلق المؤکد، مفعول مطلق مؤکد سے نائب ہوتی ہیں شیئان، دو چیزیں۔ نمبر 1 مرادفہ، یعنی کیا مطلب، مفعول مطلق کے ہم مرادف چیز جو ہے وہ اس کے نائب واقع ہوتی ہے۔ کیا مطلب، اے ما کان بمعناہ، جو اس کے معنی میں ہو وہ اس کے نائب واقع ہوتی ہے۔ نحو قمت وقوفاً، میں کھڑا ہوا، وقوفاً یعنی ٹھہرنا۔ اب کھڑا ہونا اور ٹھہرنا یعنی ٹھہرا، چلتے چلتے ٹھہرا، یہ بھی کھڑے ہونے کے مترادف ہے۔ لہٰذا کیا کہتے ہیں، یہاں قمت قیاماً ہونا چاہیے تھا، لیکن مصدر مفعول مطلق کو حذف کر کے اس کے جو ہے ہم معنی لفظ وقوفاً کو اس کی جگہ میں رکھے، یعنی وہ اس کے نائب ہے قیاماً کے۔ آگے چلو، نمبر 2 ما شارکہ، مفعول مطلق مؤکد کے نائب واقع ہوتی ہے وہ چیز جو اس کے ساتھ شریک ہے۔ کس چیز میں، فی مادتہ، مفعول مطلق کے مادے میں، کا اسم المصدر الی، جیسا کہ مفعول مطلق کے لیے جو اسم مصدر ہے، مصدر کے لیے جو اسم مصدر ہے، دونوں کا مادہ ایک ہوتا ہے۔ نحو اغتسلت غسلاً، اب یہ غسلاً جو ہے یہ اسم مصدر ہے، کس کے لیے، اغتسالاً کے لیے۔ یہاں اغتسالاً کو حذف کر دیا، اس کی جگہ میں اسم مصدر کو مفعول مطلق کے طور پہ لائے نائب قرار دے کر، چونکہ اغتسال مصدر ہے، غسلاً اس کا اسم مصدر ہے، یعنی مصدر جو کام کرتا ہے اس کے ماحصل کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اسم مصدر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اغتسال دھونا، غسل کرنا ہے، اور اس سے جو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اس سے غسل کہتے ہیں، اس کے نتیجے کو، مصدر کے نتیجے کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ اغتسلت فعل و فاعل ہو گیا، غسلاً اس کے لیے مفعول مطلق ہو جائے گا۔ اچھا، وَأَعْطَيْتُكَ عَطَاءً، اور میں نے تجھے عطا کیا، عطا کرنا۔ اب یہاں کیا ہے، یہاں عطاءً یہ اسم مصدر ہے، کس کے لیے، اعطاءً کے لیے۔ اعطاءً مصدر ہے، عطاءً یہ اسم مصدر ہے۔ اب اعطاءً کو ہٹا کر حذف کر کے اس کی جگہ میں کیا واقع ہو گیا، عطاءً اسم مصدر اس کی جگہ میں نائب واقع ہو گیا۔ اب آگے چلیں،
او مصدر فعل آخر، یا کسی اور فعل کے مصدر میں شریک ہو، نحو تبتل الیہ تبتیلا۔ اچھا اب کیا ہے یہ تبتل الیہ تبتیلاً، یہ تبتیلاً جو ہے باب تفعیل کا مصدر ہے، یہ نائب واقع ہو گیا کس کی جگہ میں؟ تبتل، یہ باب تفعول سے فعل امر کا صیغہ ہے، تو مصدر کدھر سے آنا چاہیے؟ باب تفعول سے آنا چاہیے، لیکن یہاں باب تفعیل سے ہے، یعنی مفعول مطلق کے نائب واقع ہو گیا۔ اصل میں مفعول مطلق کیا ہے؟ تبتلاً آنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔